دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاضرت بطوہ الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وسیعہ الذی ردت لہ الشمس مرتین وصلی الی القبلتین وجاہد بالسیفین ورمحین وشرفنا بحب الزہراء ام السلطان التي فضلت على نساء العالمین وجعلنا من الباقین علی مصاب الحسن والحسین وتسعة من ذریة الحسین الذین من بقى على مصابهم رجح حسناته اعمال الثقلین واہم ائمۃ المشرقین واخدات المغربین صلوات اللہ علیہم ما دامت النیران۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و اصدق القائلین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ صلوات بآواز بلند۔ مالک جتنے مومنین دنیا تو جا چکے ہیں، دعا کرو مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے، خصوصاً چودھری محسن علی اور مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے، چودھری حسن دے رزق بخت عزت اضافہ ہوئے، چودھری حسنین جڑا باہر ملکاں چے مالک او دے تمام دلی مقاصد پورے فرمائے۔ جتنے مومنین تشریف فرماؤ مالک صدقہ محمد و آل محمد سب دے دلی مقاصد پورے فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور پاکستان میں جتھے بھی کوئی علی ولی اللہ پڑھدا ہے ماتمی ہے مالک وہ دی حفاظت فرمائے، اور علامہ ناصر صاحب نے جنہاں قتل کیتا ہے مالک انہوں نے جلد کافر و کردار تک پہنچائے۔ جتنے مومنین دنیا تو جا چکے ہیں انہاں دی بلندی درجات واسطے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ کل پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی
سارے دعا مانگ لیں ولی و حافظ بار دیگر بآواز بلند صلوات. تیسرے پارے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 33 اور 34 دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے. آیت دا ترجمہ اللہ نے چنیا آدم نو، اللہ نے چنیا نوح نو، اللہ نے چنیا ابراہیم دی آل نو، اللہ نے چنیا عمران دی آل نو، پر سارے جہانہ واسطے. کالا گجرالے ہوتے دیگر گرد و نواز مومنین. یہ آیت حضور تے نازل ہوئی تے حضور دے کول ایک بندہ بیٹھا سی، تاریخ او دا نا حکم بن ناس لکھیا ہے. یہ مروان دا ڈیڈی جان آئی. اس وقت قرآن لکھیا جاندہ سی درختان دیا چھالاں تے اٹھان دیا ہڈیاں تے یا پتیاں تے، پر ایسا تے دور کوئی نہیں سی. حضور فرمایا آیت لکھی پڑھ کے سنا، انہیں آیت پڑھ کے سنا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. آیت پڑھ کے صحیح سنائی، لکھی غلط. انہیں لکھیا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل مروان علی العالمین. چھال تے جڑا انہیں مروان لکھیا تے حضور فرمایا ذرا چھال میرے قریب کر جی دے آیت لکھی ہے جتھے مروان لکھیا سی نا شیعہ سنی بھائیو، او دیتے انگوٹھا رکھ کے کہندہ یا رسول اللہ یہاں سے دیکھیں. وَلْغَادَ بُوْجُورَفَ بِوَجْهِ اچانک کالی کملی واردہ چہرہ خزمناک ہویا. فرمایا اس نبی نو توکھا دین دی کوشش کرنے جنہوں اے بھی پتا تواڈیاں ماواں دے پیٹاں وچ بچہ کیدا ہے. شیعہ سنی بھائیو کالی کملی والی سرکار فرمایا اس رسول نو توکھا دینا چاہنا. انگوٹھا انگوٹھا چوایا تے تھلے لکھیا آلہ مروانہ. نبی پاک فرمایا قومو انی نکل جا میرے دربار سے. یہ مطلب ہے شیعہ سنی بھائیو نبی پاک دے دور وچ ایک ایسا عمران نا دا بندہ چاہی دا ہے جدے کول ساڑ پوج کے تے حسد وچ آ کے یہ حکم بن ناس نے آلہ عمران دی بجائے آلہ مروانہ لکھیا ہے. تے قرآن و حدیث میرے سامنے ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں. حالات جیسے بھی ہون حق بیان کرن تو نہیں ہٹنا. دہشت گردی 1400 سال تو ہو رہی ہے بنو امیہ تے بنو عباس دے دور وچ، پھر بھی اجے تک شیعہ باقی ہیں. کیوں؟ ساڈا امام باقی ہے. اور اتنی دہشت گردی دے باوجود، میڈیا تے غلط تشہیر دے باوجود مذہب شیعہ خیر البریہ برقرار ہے، عوام افراد برقرار نے. ایدی وجہ کی ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ سلسلہ جاری رہنا ہے. دہشت گردی نال نہ ماتم ختم ہو سکتا ہے تے نہ علی دی ولایت ختم ہو سکتی. اسی نہیں سا دنیا تے تاوی علی ولی اللہ ہے سی، نہ ہواں گے ولایت ہوئے گی. تے نبی پاک دے دور وچ سوائے عمران نہ دے حضرت ابو طالب دے کوئی اور بندہ پیش کر دے میں اس بندے دے ہاتھ بیعت کرنا. جیدہ شیعہ سنی بھائیو حضور دے دور وچ محسن رسول حضرت ابو طالب عمران ہان. تے پھر آیت دا ترجمہ بدل گیا.
اللہ نے چنیا آدم نو، اللہ نے چنیا نوح نو، اللہ نے چنیا ابراہیم دی آل نو، اللہ نے چنیا ابو طالب دی اولاد نو، پر سارے جہان واسطے اسی اس واسطے سادات دے ہاتھ نہیں چوم دے یا پیر نہیں چوم دے کہ کوئی ذاتی ساڑی منفت خواہش ہے، اس واسطے چومنے کہ آل عمران نو اللہ نے چن لیا ہے۔ یہ کسی اور موچی تیلی ترخان نو چنیا سلوات بڑھیں باوات بلندر ہاں اللہ نے ابو طالب دی اولاد نو چن لیا، اللہ نے آدم نو چنیا آدم پاک اور معصوم، اللہ نے نوح نو چنیا نوح پاک اور معصوم، اللہ نے ابراہیم نو چنیا ابراہیم بھی پاک، دی آل بھی پاک، اللہ نے آل عمران نو چنیا۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے عمران مومن نہ ہوئے؟ یا سورہ آل عمران قرآن وچوں باہر کڈنی پائے گی یا سیدہ دے دادے دی عظمت مننی پائے گی؟ چونکہ ربیع الاول ایک روایت ہے کہ ربیع الاول دے وچ ہی محسن اسلام محسن رسول نگاہ بان مصطفیٰ نکاح خان مصطفیٰ سردار بے عرب و عجم امین انبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام دا وصال ہویا۔ اس واسطے میں عظمت ابو طالب تے گفتگو شروع کی تھی۔ پنجویں لال ولاد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، میرے پنجویں شہنشاہ ولایت ارشاد فرماندے ہیں اللہ ووزع ایمان و اہل السماوات فی الارض فی کفۃ و ووزع ایمان و ابی طالب فی کفۃ لا راجہ ایمان و ابی طالب۔ پنجویں امام ارشاد فرماندے ہیں اگر زمین اور آسمان تے رہن والی مخلوق دا ایمان ترکڑی دے ایک پلڑے تے رکھ دیتا جائے، ساڑھے دادی ابو طالب دا ایمان ترکڑی دے دوسرے پلڑے تے رکھ دیتا جائے۔ پنجویں امام فرماندے نے 14 دے 14 طبقہ ہلکے نظر آؤندے، حیدر کرار دے والد دا ایمان بھاری نظر آئے گا۔ تے شیعہ سنی بھائیو، والی خراسان حضرت امام رضا علیہ السلام، میرے 8ویں مالک ارشاد فرماندے نے 8ویں شہنشاہ ولایت کتاب عیون و اخبار رضا وچ معصوم فرمایا ان تشک فی فضل ابی طالب بصیرک علی النار۔ شیعہ سنی بھائیو 8ویں امام ارشاد فرماندے نے مسلمانہ اگر تو نے رائی برابر حضرت ابو طالب کی شان میں شک کیا تیرا ٹھکانہ جہنم۔ تے چوتھے لال ولایت ارشاد فرماندے نے میری گفتگو ہمیشہ اللہ دا قرآن ہوندا مصطفیٰ دا فرمان یا 14 چو کسی ہستی دا بیان، اس تو بار میں گفتگو نہیں کرتا۔ چوتھے لال ولایت ارشاد فرماندے نے جدو ساڑے جد پاک رسول نے اعلان نبوت کیتا تے جنہ بیبیاں نے اسلام قبول کر لیا انہاں دے شوہر کافران، انہاں نال نکاح ٹوٹ گئے۔ یہ نکاح ٹوٹن والا بھی مسئلہ عجیب ہے۔ آج تے آگا بادشاہ جی نے مینوں بکھائی وہ خبر تو بایا تے حیران رہ گیا۔ میں آندا ہے شیعہ دی تڑاندے ہیں پتہ لگا ہوتے ہندوستان وچ مراد آباد کسے جنازہ پڑھ لیا تے کہن لاندے دوویں اہل سنت سان، انہاں کہا نہیں جی نہیں، ایس مولوی پیچھے جنہیں پڑھیا ساریاں دے نکاح ٹوٹ گئے۔ نکاح دوبارہ پڑھائے میں تے سمجھدا ہاں صرف شیعہ نو یاندے نے زلجنا ویکھیا نکاح ٹوٹ گیا یا عالم ویکھیا نکاح ٹوٹ گیا۔ میں اس تے ریسرچ بڑی کیتی ہے، یہ نکاح ہی تروڑ دے نے ہور کوئی شے نہیں تروڑ دے۔ یہ دی وجہ کی ہے؟ یہ اصل غداری ہے، مسلمانوں نو آپس لڑان دی سازش، یہ استعماری ایجنٹ جڑے کام کر دیں۔ جڑا کلمہ رسول دا پڑھ دے وہ کافر نہیں، پاویں شیعہ پاویں اہل سنت تے توجہ ہے تے کافر تے نماز پڑھدا ہی نہیں تے نماز جنازہ دا نکاح کیویں ٹوٹا؟ اصل وچ گل وچ ہور ہے، گھروں دالوں تھڑکا ہوندا مولوی، کوئی شے کول ہوندی کوئی نہیں، وہ کہندا نکاح اے بھی کوئی نہیں، کیوں نہ جڑے ہوئے نے انہاں نے تھوڑا جہا ہلا دیاں تے جے میں 5 بھی نکاح پڑھے تے فی نکاح جے میں 2000 بھی لیا، توجہ ہے نا؟ کوئی تو منو سوچے گا۔ ایک وجہ ہے، دوسری وجہ ہے کہ شیطانی چال ہے، کوئی حلالے دی خواہش، سلوات بڑھیں باوات بلند عرض کرا۔ چوتھے امام پاک ارشاد فرماندے نے سید السادی جد پاک نے اعلان نبوت کیتا تے جنہ عورتاں نے اسلام قبول کر لیا انہاں دے شوہر کافر سن، اور تے واقعی کافران کلمہ رسول دا نہیں سن پڑھ دے، نکاح ختم ہو گیا۔ میرے چوتھے امام ارشاد فرماندے نے اظہار اسلام تو بعد بھی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
اظہار اسلام تو بعد بھی 10 سال تک حضرت ابو طالب علیہ السلام دی بیوی رہی نے، زوجہ رہی ہیں. یہ چوتھا امام ارشاد فرماندن اظہار اسلام تو بعد بھی 10 سال تک فاطمہ بنت اسد ابو طالب دی زوجہ رہنا. اس بات دی دلیل ہے جس طرح دی فاطمہ بنت اسد معصومہ ہے یومے دا حضرت ابو طالب معصوم ہے. اور کل الخیر ارجو من ربی طبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر 3 وچ حضرت عباس بن عبد المطلب انہاں کہا یا رسول اللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دا انجام کی ہے. ایک روایت مطابق 80 سال، ایک روایت مطابق 86 سال دی زندگانی مبارکہ حضرت ابو طالب دی وفات ہوئی. کہ نبی پاک فرمایا کل الخیر ارجو من ربی کہ میرے چچا ابو طالب دے اسلام تے ایڈے کو احسانات ہیں کہ ہر قسم کی میں بھلائی کی امید رکھتا ہوں اللہ سے. اور جدو نبی پاک نو مولا علی آ کے دسیا نا تواڈے شفیق تے محسن چچا فوت ہو گئے. 10 کتاباں چ میں گناہگار اکھاں نال پڑھیا شیعہ سنی بھائیو کسی دی دل آزاری میرا مقصد نہیں. شیعہ سنی بھائی نے محبت پیار نال حق بیان کرنا میرا مقصد ہے، قرآن و حدیث ہے. مولا علی دسیا تواڈے شفیق تے محسن چچا فوت ہو گئے تے نبی پاک فرمایا اذهب علی جا فغسل ہو وکفن ہو ووارہی. علی جا میرے چچا ابو طالب کو غسل دے، کفن پہنا، قبر بنا. شیعہ سنی پائی جی حضرت ابو طالب علیہ السلام محافظ اسلام محافظ رسول یہ نعوذ باللہ من ذالک توبہ نعوذ باللہ کافر مشرک ہوں دے. نبی پاک کافرانو کہیں دے اپنا مردہ چالو. مولا علی علیہ السلام نو کیوں آکھیا غسل دے ابو طالب نو؟ یہ دی وجہ ہے معصوم نو معصوم ہی غسل دیندا ہے. شیعہ سنی پائیو جدو حضرت ابو طالب علیہ السلام دا تابوت تیار ہو کے اٹھی ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 212 کائنات دا رسول روندہ پیچھے ٹرے ہے بقا بقان شدیدہ. تے نبی پاک نے روندیا نوحہ بھی پڑھیا برادران اسلام دی کتاب وچ موجود ہے. نبی پاک صاحب العلا کالی کملی والی سرکار ارشاد فرمایا یا میں ربیتا صغیرن کفلتا یتیمن نصرتا کبیرن فجزاک اللہ انی خیرہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام دے جنازے دے پیچھے ٹور دیا تابوت دے پیچھے ٹور دیا کائنات رسول فرمایا میرا چچا ابو طالب میں یتیم تھا تو نے میری پرورش کی میں بڑا ہوا میری مدد کی فجزاک اللہ انی خیرہ. نبی پاک فرمایا ابو طالب میں اللہ کے دعا کرنا معاشر دے میدان وچ اللہ جڑا مینوں مقام عطا فرمائے میری طرفوں خالق مقام تینوں عطا فرمائے. یہ چھوٹی گل ہے مسلمانہ کس غفلت جی بیٹھا ہے. رسول پہ آتا ہے جڑا بینو مقام عطا ہوئے میری طرف اللہ ہر قسم دی بلائی تیرو عطا فرمائے. اور جے سال وفات ہوئی وہ پورا سال غم بنایا عام الحزن غم کا سال. ایک نوحہ جڑا ہے وہ امیر کائنات نے بھی پڑھیا. برادران اسلام دی کتاب تذکرۃ الخواص سبت بن جوزی 14 مولا علی علیہ السلام نے باب دے وصال تے کیڑا نوحہ پڑھے فرمایا با طالب نسمت المستجیر و غیث المحول و نور ظلم لقد حتی فقد کا اہل رفاظ فصل علیہ ولی نعم. مولا علی علیہ السلام فرمایا میرا بابا ابو طالب جو زمانہ جہلیت میں پناہ ڈھونڈنے والوں کے لیے پناہ گاہ تھے اور اللہ کا روشن چراغ تھے. فصل علیہ ولی نعم اللہ تجھ پر درود و سلام بھیجے. شیعہ اور اہل سنت سونا بھیرا اگر تینوں گل سمجھا سکیا تینوں حضرت ابو طالب دی عظمت سمجھ میں آ جائے. فصل علیہ ولی النعم مولا علی فرمایا میرا بابا ابو طالب اللہ تجھ پر درود و سلام بھیجے. سارے مسلمان رل کے جنہ تے درود پڑھن انہاں نوں محمد و آل محمد آندن. مسلمان آل محمد جیسا ہستی تے درود پڑھن اس ہستی دا نام ابو طالب ہے. فصل علیہ ولی محمد درود پہ پڑھ دے. کوئی تاریخی شواہد میں ممبر تے پڑھ دینا باواز بلند صلوات سنا دو. یہ تو تمہیں پتہ ہے شیعہ سنی پائیو کہ اسلام دی پہلی مجلس ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام تے کھار ہوئی. اس مقام تے میں پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں لہذا اسلام دا تعارف کرانا تے حضرت ابو طالب علیہ السلام دے بھیڑے چو کرانا پائے کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اسلام واسطے ویڑا دیتا ہے. اسلام دی تبلیغ واسطے ویڑا دیتا ہے. دوجیاں تے دیتیاں نے توجہ ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ویڑا دیتا ہے. جنہ دیتیاں انہاں رسول دے ویڑے تے بھی قبضہ. صلوات پڑھیں بابا جبران ناٹ کریں.
جیڑا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیتا ہے اسلام کی خاطر۔ لمبا چوڑا میں واقعہ بیان نہیں کرنا، ایک اشارہ دینا، ایک نایاب حوالہ تھوڑی نظر کرنا۔ مومن ملائی بیٹھے ہو، سید سردار تشریف فرما نے، سوا سیر آٹا سی جو دا تے ایک لیلے دی ران سی تے کھان والے 40 بندے خاندان دے سن، 50 بیبیاں بھی سن۔ حکم دین والا رسول سی، رزق تقسیم کرنے والا میرا مرشد علی سی۔ رزق علی تقسیم کرے مک سکتا؟ سارے رج رج کھادا۔ حضور تبلیغ واسطے کھڑے ہون، ادھی ابتدائی کر لگے تے ابو لہب کھڑو گیا، انہیں آکھا انہیں تواڈے تے جادو کر چھڑیا، تواڈے تے سائر کر دیتا، مجمع منتشر ہو۔ مولا علی فرمایا ٹھیک ہے، آج ٹور جو کل پھر آنا جی، توجہ ہے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح انہاں دی ضیافت کی تھی۔ دوسرے دن بھی ابو لہب نے ابن امیہ وال ویایا سی نا، امی جمیل وال، ابو لہب جدھر دی آیا سی ادھر ہی بندہ کھچ کے لے گئی، توجہ ہے۔ تیسرے دن شیعہ سنی بھائیو پھر دعوت کی تھی۔ نبی پاک صاحب الولاق جدو کھانا شانا سارے نو کھلا لیا تے حضور پیغام الہی پہنچان واسطے کھڑے ہونے لگے تے ابو لہب اٹھیا مجمع منتشر کرنے واسطے، وہ بھی اٹھن لگا تے بڑی پیاری روایت ہے، نہایا ابن اسیر ہے، اہل سنت دے عالم نے پر گل بڑی سوادی انہیں چنگی لکھی ہے، کسی مذہب دا عالم کی گل چنگی کرے تے اسی شیعہ کینا نہیں رکھتے، ممبر تے سنا چھڑنے ہیں، شیعہ سنی پائی پائی ہے۔ نہایا ابن اسیر ہے، 6 صدی دا اہل سنت دا محدث تے مورخ بھی ہے، مفسر بھی ہے تے لغوی عالم بھی ہے۔ نہایا ابن اسیر چ لکھیا جدو تیسری دفعہ ابو لہب اٹھن لگا نا مجمع منتشر کرنے واسطے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دونوں ہاتھ رکھ کے ابو لہب دے کندھیاں تے دبا کے آکھیا اجلس یا آور کانیاں بیٹھا رہ۔ آور دا لفظ ہے، آور عربی چ کہندے نے کانے نو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ابو لہب نو آکھیا کانیاں بیٹھا رہ، انہوں آکھیا کانیاں بیٹھا رہ، تے پھر رخ کیتا مصطفیٰ دی طرف، فرمایا کم یا سیدی، اٹھ میرے سردار، کانیاں بیٹھا کانیاں بیٹھا رہے، اٹھ میرے سردار، فبلغ رسالات ربک فإن الصادق المصدق، تو اپنے رب کا پیغام پہنچا، کیوں صادق بھی ہے، سارے نبی تیری تصدیق کرتے چلائے۔ اس تو بعد کہ نبوت دا اقرار کی ہونا ہے، اس تو بعد کہ اقرار ہونا ہے۔ ہوں آج ہر بندہ دعویٰ پیا کرتا ہے، شیعہ بھی پیا کرتا ہے، سنی بھی پیا کرتا ہے، میں عاشق رسول، میں عاشق رسول۔ نا، حقیقی عاشق رسول ہوئے جنہیں 40 سال تن من دھن رسول تو باریا، اس ہستی دا نام ابو طالب۔ آج میلاد تو پیا منانا ہے، شیعہ ہے تے سنی ہے، بے شک اسی مجلساں چ بھی شیعہ سنی پائی کٹھے ہیں، میلاد چ بھی کٹھے ہیں، نانے دے نواسے دے جلوس چ کائنات دی کوئی طاقت پابندی نہیں لا سکتی۔ ہاں اسی کٹھے ہیں، یہ پر مسلمانہ یہ گل تیرے ذہن وچ ہے، تینوں پتہ ہے پہلا میلاد مصطفیٰ دا کنے منایا ہے؟ جنہیں سب تو پہلے مصطفیٰ دا میلاد منایا، تمہاں ہتھا تے قرآن چاہ کے کہنا اس ہستی دا نام ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے میلاد منایا، یہ حوالہ بھی دینا، بغیر حوالے دے میں گل نہیں کرتا، دلیل ضرور دینا، بے دلیلے دا میں پتر نہیں۔ کتاب ہے دلائل النبوہ علامہ اصفہانی دی، برادران اسلام دی کتاب ہے، صفحہ دا 68 ورقے دا سجا پاس ہے، پہلی جلد ہے، وہ دے لکھا ہے کہ سرکار جدو دنیا تے تشریف لے آئے 308 حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نبی دی آمد دی خوشی وچ کوئے تے تسی کی سمجھ دیو جیل ہمارے ہو شیعہ سنی پائی ہو، اے سید آمی روٹیاں لوگوں نے کھوائی ہوندے نے، ابو طالب دے خون دا سلوات بڑا بابا دا بڑا۔ ہاں یہ سونے خونے ابو طالب دا اثر ہے، یہ خونے ابو طالب دا اثر ہے، ایویں نہیں کہ 24 گھنٹے لنگر چلدا کسے ڈیرے تے، یہ خونے ابو طالب دا اثر ہے۔ 308 حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سرکار دی آمد تے بندے نال دیاں تے گھروں چنڈی چوری دی چک کے کانے تے ٹنگ کے کہندے نے میں میلاد منا رہا ہوں۔ توجہ ہے تے جے ابو طالب نے مسلمانہ تیرے نبی دی آمد تے خوشی وچ 308 کوئے نے، کچھ بات بخت کہیں نے مسلمان ہی نہیں سن۔ کدی پل کبھی ابو طالب نو کافر نہ آکھیں، کدھر تیری نسل کافر نہ ہو جائے۔ تے جے آ کے نعوذ باللہ من ذالک ابو طالب جنمی ہیں تو مسلمانہ
جے نبی دا پہلا میلاد مناون والا جنمی ہے تے ساڈا کی بنے سلوات پڑھے بابا دا بڑا ساڈا جنہیں سب تو پہلے مصطفیٰ دا میلاد بنایا حضرت ابو طالب علیہ السلام، جنہیں سب تو پہلے اہل سنت بھائی بیٹھا ہے، میں اپنے ایک لفظ دا ذمہ دار، شیعہ سنی ہے گل یاد رکھیں، جنہیں سب تو پہلے حضور دی نعت پڑھی ہے اس دا نام ابو طالب ہے۔ پہلا نعت خانے مصطفیٰ حضرت ابو طالب۔ نعت پڑھنا ثواب ہے، نعت دا منکر لانتی ہے، لیکن اتنی گل ضرور ہے مسلمانہ نعت وہ پڑھیا کر جڑی تاریخ دے مطابق ہوگا، جڑی ثابت ہوں ایک بندہ نعت پڑھتا نبی کھیڑتا مدینے دیاں گلیاں پاک رسول جدو مدینے آئے نے ادو 53 سال دے سن، توجہ ہے مسلمانہ جی رسول نو کھڑانا تے مکے کھڑا جدو آئے نے تو 53 سال دے سن، ٹھیک ہے محبت ہے نعت پڑھنا ثواب ہے لیکن تاریخ دے مطابق ہوئے۔ ساڑھے کچھ نال ایک بندہ سی بابا جی نعت پڑھدا سی، وہ نعت منو کوئی نہیں آؤندی، وہ دا مفہوم آوندا ہے، وہ نعت پڑھدا سی یا رسول اللہ ایک دفعہ ساد لے روزے تے ایک دفعہ پھر اپنے کول ہی رکھ لے، وہ دا یہ مفہوم سی۔ وہ سید ٹورے کجرا لے تے سخیان خونے ابو طالب دا اثر آئی، توجہ ہے انہاں اس طرح کیتا نہ کہت کیوں انہوں ہرے ساڑی جاد پاک نال کنا کو پیار ہے، کیوں نہ انہوں ایک پھیرا لوائی دئی ہے، انہوں لے کے ٹر گئے، اے مسکین سن پر انہوں دا دل بڑا سی، وہ دے واسطے نعت خان واسطے انہوں 3 لکھ قرضہ چکیا، انہوں لے کے کعبے دا طواف کرایا تے پھر مدینے لائے تے سبز گنبد والی سرکار سونے مکی تے مٹھے مدنی کالی کملی والی سرکار دی انہوں روزے دی جاڑی چمائی، انہوں نے کہا وہ نعت پڑھا جڑی سویرے سویرے کجرا والے پڑھدا سا، جہاں مفہوم ایسی یا رسول اللہ ایک دفعہ ساد لے روزے تے پھر اپنے کول ہی رکھ لے۔ وہ سنا وہ کالا گجرا والے انہیں وہ نعت نہ پڑھی ہور پڑھ چھڈی، لیا جب سے بیٹھے ڈا پہ محبت پڑھا لطف آیا سپیرے سپیرے، نہ کہیں ہور نعت سنا انہیں دوجی پڑھ چھڈی نعت اے ختم خیل انبیاء خیر البشر خیر الورا، نہ کہیں ہور نعت سنا انہیں ہور نعت پڑھ دیتی، آسیو کرنا نہ غم آ کر رکھ لیں گے بھرم، ان کے دربار چلو چوم لو پڑھ کے قدم، انہیں کہیں ہور نعت سنا انہیں نعت پڑھی حاجی آئے نے مدینے وچوں ہو تے سینہ گلزار ہو گیا، آوے انہاں کولوں اتھوں دی خوشبو تے سینہ گلزار ہو گیا، انہیں کہا ہور نہ سنانے پڑے یہ سب تمہارا کرم ہے کہ آقا بات اب تک، وہ جڑی نعت کجرا والے پڑھدا سی نا سون بھی نہیں سی دیندا، وہ روزے تے نہ پڑھے، جدا مفہوم سی ایک دفعہ ساد لے روزے تے پھر اپنے کول ہی رکھ لے، وہ سجدہ پھڑ کے انہوں چونے دیتے انہاں کہ تیرا 3 لکھ بھریا وہ نعت کیوں نہیں سناندا جڑی کجرا والے پڑھدا سا، یا پیری ڈیک کے کہندا بابا جی معاف کریا جے منظوری والا دربار ایتھے تے منو رسول نے رکھ دینا تے پاکستان وچ میرا نکا بھی ہے تے نکی صلوات پڑھے بابا دا بڑا یاد رکھیں شیعہ سنی پاویں شیعہ پاویں سنی جیسے مسئلہ کے نال تیرا تعلق رسول والے رسول نال معصوم نال پاک رسول نال مولا علی امام حسن حسین نال معصوم نال وہ بندہ دعویٰ کر سکتا ہے عشق دا جڑا مالک دی خاطر جان مال عزت قربان کر سکے، جڑا 3 شاواں چوں ایک شے بھی مالک دی راہ قربان نہیں کردا وہ عشق دا دعویٰ جھوٹا ہے۔ مسلمانہ تو ایک جو جملہ نعت دا لکھ کے آکھے میں جنتی رسول دی نعت لکھی، باوضو کھڑا ممبر تے پاکیزہ جگہ تے خالق دا قرآن میرے ہاتھ وچ کوڑے تے بار بار شیعہ سنی بھائی میں قرآن چاہ کے اعلان کرنا 4000 میں عربی وچوں نعتاں پڑھیاں نے جڑیاں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مصطفیٰ دی شان وچ لکھیاں نے، کنیاں نعتاں وہ ساریاں نہیں سناندا، وہ ساریاں نعتاں شروع کر دیاں تے پھر وہ پورا اشرا پڑھنا پائے گا منو نعتاں جی، ایک نعت سنا دینا سرکار دی نعت دا ایک شعر پڑھ دینا۔ البہجۃ المردیہ کتاب وچ موجود حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مصطفیٰ دی نعت لکھ دیا پڑھ کے پھر سنائی تے نعت لکھی کی حضرت ابو طالب علیہ السلام فرمایا علم تعلم انہا کتب جدر محمد نبیین کا موسیٰ کتب یول القطب، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا ہم نے محمد مصطفیٰ کو ایسا نبی جانا جیسا کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ نبی تھا،
شیعہ اور اہل سنت سونا برا حضرت ابو طالب علیہ السلام کائنات چو واحد ہستی نے جنہیں سب تو پہلے مصطفیٰ دی تشبیہ موسیٰ نبی نال دیتی اللہ پاک نو حضرت ابو طالب علیہ السلام دی گل ایڈی پسند آئی 29 پارے سورہ مزمل دی آیت نمبر 15 وچ آواز قدرت ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا لکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا اللہ فرمایا مسلمانوں تواڈی طرف محمد مصطفیٰ نو نبی بنا کے میں بھیجیا جویں بنی اسرائیل وچ موسیٰ نو نبی بنا کے بھیجیا سی گل ابو طالب نے کیتی ابو طالب دی گل نو اللہ نے قرآن بنایا ہے جدی گل نو اللہ قرآن بنائے وہ مسلمان نہیں ہے کیویں ہو سکتا ہے وہ تے معصوم ثابت ہے بھائی جی یہ تے عام جی گل ہے کہیں نے کوئی بندہ قرآن حفظ کر جائے کہ 14 نسلہ بخشاؤندا ہے 7 اتلیاں 7 تھلڑیاں 14 نسلہ بخشاؤندا ہے ایک حافظ شیعہ سنی پائیو لاتوں دی صحیح ہوئے یا نہ آنکھوں دی ٹھیک ہوئے یا نہ مسلمانہ 14ویں صدی دا کانا حافظ قرآن حفظ کر جے 14 نسلہ بخشاؤندا ہے سر تے قرآن رکھ کے دس حیدر کرار تو بڑا کوئی حافظ ہے جڑا گھوڑے دی ایک رکعت تے پیر رکھ دیا پائے بسم اللہ تو قرآن شروع ہوندا ہے دوسری رکعت تک پیر پہنچن تک مکمل قرآن دی تلاوت ہو جانا کفار کیا سمجھے ایمان ابو طالب ایمان سمجھنے کو ایمان ضروری ہے بھائی ایمانہ نو کی پتا ہے سیدان دے جاد حضرت ابو طالب دی شان کی یہ انہاں بندیاں دی سازش ہے شیعہ سنی تے پائی پائی ہے یہ انہاں خارجیاں دی سازش جیڑے کہندے نے جی 40 سال ابو طالب رسول دے نار رہ کے بھی جدو مومن نہیں بن سکیا تے ہون لوگ پیران تے ولیاں نو سلام کیوں کا سلوات پڑھیں بابا دا ہاں یہ وہ بندے منکر نے جڑے وسیلے دے منکر نے حقیقت میں سرکار ابو طالب دے خلاف شیعہ سنی نہیں بول دے یہ وہ بول دے نے جڑے وسیلے دے منکر ہیں جڑے وسیلے دا انکار کر دے کیونکہ تاریخ میں سب تو پہلے مصطفیٰ دا وسیلہ جس نے پھڑیا ہے حضرت ابو طالب ہے کیویں میں کو 15 کتابہ چ بخانا زمانہ جہلیت جدو قحط پہ گیا نا بارش نہیں سی ہوندی ڈنگر مرنا شروع ہوئے وہ ٹھونٹنیاں توجہ ہے کوئی لات ال جائے کوئی منات ال جائے کوئی عزال جائے لات بوتے منات بوتے عزا بتنی شیعہ سنی پائیو اسلام دے مقابلے چ بوتی نہیں بتنیاں بھی ہوندیاں رہیاں نے ہاں لات منات عزا برادران اسلام دی کتاب سیرت حلبیہ وچ ایک سیاںا بندہ سی انہیں آکھیا اے نا توفقونا وفیکم بقیۃ اسماعیل و سلالۃ ابراہیم ایک بندہ کہندا کتھے پہ جاندے ہو بتالے پاسے جاندے ہو بارش دی دعا واسطے تانوں نہیں پتہ تواڈے وچ حضرت ابراہیم دے دین دا مبلغ ابو طالب بیٹھا ہے اس وقت لوگ اکٹھے ہو کے آئے کافر مشرک حضرت ابو طالب دی بارگاہ وچ انہاں کہا سید بطحا شریف مکہ سید بطحا شریف مکہ بارش نہیں پئی ہوندی تے کوئی مہربانی فرماؤ کوئی دعا کرو شیعہ سنی پائیو 5 یا 7 سال دے سن تواڈے میرے پاک رسول بچپنے دا عالم نبی پاک یہ بچپنا ساڑھے تواڈے سمجھن واسطے وے معصوم دا نہ بچپنا نہ جوانی نہ بڑھاپا توجہ ہے یہ ساڑھے تواڈے سمجھن واسطے وہ تو نور اللہ نور پاک ہستیاں بہرحال ظاہری طور تے کتابہ لکھیا بچپنے دا عالم 5 سال 7 سال دا سن مبارک سے حضرت ابو طالب دا ہاتھ پکڑیا حضرت ابو طالب نے پاک رسول دا بچپنے دے عالم تے خانے کعبے آ گئے نبی پاک دی کانڈ مبارک لائی کعبے دی دیوار دے نال انگشت شہادت بلند کر کے پاک رسول دا حضرت ابو طالب فرمایا یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس محمد کا بارش برسا اپنے بندوں پر رحم فرما اینی بارش ہوئی کوٹھے ٹہنا شروع ہو انہوں نے کہا سرکار ابو طالب ہوں بس بھی کرو توجہ ہے ہوں بارش روک دیو ایک تاریخ دے لفظ نے میں گل نہیں کر یہ جڑے سرکار ابو طالب علیہ السلام تے توہین کرتے ہیں وجہ کی کیونکہ کائنات پہلی ہستی حضرت ابو طالب ہیں جنہ پاک مصطفیٰ دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ پکڑیا وہ وسیلے دے منکر ہیں اج دو ہاشمیاں نال کافراں بائیکاٹ کیتا پہلے تے آئے نا بڑی پیاری بات ہے یہ 7واں حوالہ تاریخی شواہد پیش کر رہے ہیں اس مقام تاریخی شاہد اور نہ گیا ابو طالب
تیرا محمد ساڈے خداواں نوں پیڑا کہندا ہے، تیرا محمد ساڈے خداواں نوں پیڑا کہندا ہے۔ سیرت ابن ہشام تے جملہ تاریخ اج بھی باقی جڑا حضرت ابو طالب علیہ السلام دے مباحد ہون تے دلالت کر۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور نو بلایا، فرمایا بیٹا محمد میرے پاس کافر آئے ہیں اور کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ان کے خداؤں کو برا کہتا ہے، کافر یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے۔ شیعہ سنی بھائی جی نعوذ باللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر مشرک ہوندے تے یہ کیوں کہندا ان کے خداؤں کو؟ پتہ چلیا کہ حضرت ابو طالب بتاں خدا نہیں سی مانتا، تو ان کے خداؤں کو برا کہتا۔ اور کافر مشرک حضرت ابو طالب علیہ السلام انہاں آکھیا کہ منڈے پالن دا شوق ہے، ولید بن مارا سونا جا منڈا ہے، ابو طالب نو رکھ لیا، اینو پال تے محمد ساڈے حوالے کر۔ ہن شیعہ ہیں، سنی ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، نقشبندی، قادری، سہروردی، صابری، چکڑالوی، پرویزی، کسی مسلک دا بندہ ہے، ذرا غور تے کر مسلمانہ شیعہ ہیں، سنی ہیں۔ جے پاک رسول نو حضرت ابو طالب کافراں دے حوالے کر دیندے، تیرے کول اسلام ہونا سی، تیرے کول نماز ہونی سی، تیرے کول روزہ ہونا سی۔ میں قرآن ہاتھاں تے چاہ کے کہنا مسلمانہ جی اج نماز پڑھنا ہے، تیری نماز وچ حصہ حضرت ابو طالب دا ہے، جی روزہ رکھنا ہے روزے وچ حصہ ابو طالب دا ہے، جی حج کرنا تے حج وچ حصہ صلوات پڑھنا ہے بابا دا بلند۔ پھر میں اس بات تے بڑی ریسرچ کیتی ہے، بڑی گہرائی نال ڈیپلی طور تے ڈٹھا ہے مسئلہ، بڑی گہرائی نال میں ریسرچ کیتی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام محافظ اسلام بھی ہے، محافظ رسول بھی ہے، یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام تے کفر دا فتویٰ لایا کیوں گیا؟ یہ انہاں کفر دے فتوے لائے نے جنہ دے اپنے پیو کافر ہے سن۔ انہاں کہا مولا علی دا بابا معصوم ہوئے تے ساڈے کافر کیوں نہ کوئی فتویٰ کر دئی؟ یہ دشمنان اہل بیت دی سازش ہے۔ تے میں اس بات تے جتنی تحقیق کیتی ہے وہ ترے روایتاں نے، تین روایتاں نے جنہ دے سر تے حضرت ابو طالب دی دشمنان اہل بیت توہین کر دے۔ پہلی روایت میں ایک منٹ چ دا جواب دے دینا تے بڑے پیار نال دے دینا۔ پہلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ دی، وہ کہندے نے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا پر حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے سن 7 ہجری نوں جدوں قلعہ خیبر فتح ہویا تے ہجرت تو 3 سال پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام دی وفات ہو گئی، 7 تے 3 10۔ ابو ہریرہ وفات ابو طالب تو بعد 10 سال بعد مدینے پہ وڑدا ہے، اینوں کیویں پتہ لگا حضرت ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا؟ بہت ایک مناظرہ بھی ہویا تے جدوں بحث ہوئے تو وہ گلاں کھلیاں ہوندیاں تے وہ بندہ کہا لگا نہیں ہے ابو ہریرہ پیا کہندا جی ابو ہریرہ پیا کہندا ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا، ابو ہریرہ پیا کہندا ہے۔ میں کہا وفات ابو طالب دے ویلے ابو ہریرہ نوں کول ثابت کر جا، تو میرا پیو لگا تے جے ثابت نہ کر سکیا تے میں ہی تیرا لگا۔ آہو میں گل کیتی، میں مناظرت کی، وہ جدوں تاریخ ویکھی تے انہیں آکھیا تے 10 سال بعد پیا ہوندا ہے، اینوں کیویں پتہ لگے؟ لو جی یہ روایت۔ دوسری روایت برادران اسلام دی کتابہ چ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہے، ترجمان القرآن حبر الامہ نے، یہ بھی روایت برادران اسلام دی کتاب ہے کہ حضرت ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا۔ پر شیعہ سنی بھائیوں میں اس چیز کا حل تہاڈی خدمت پیش کرنا۔ عبداللہ ابن عباس جدو حضرت ابو طالب علیہ السلام دی وفات ہوئی ادو چھڑے دا بھی نہیں سی، وہ چھڑا سمجھتے ہو، وہ 40 دنوں دا بھی اجے نہیں سی۔ ایڈے نکے بچے کو کیویں پتہ لگا سیداں دے دادے نے کلمہ نہیں پڑھیا؟ دو روایت۔ تیسری روایت قرآن دی آیت پڑھی جاندی ہے، وہ عام طور تے مسیتاں لوگ پڑھتے ہیں، سورہ قصص دی آیت ہے 20 پارے دی کہ انک لا تاتی پتا پاپتا پتا کٹلا کے جاتی پنج شاہ، کہ حضرت ابو طالب کلمہ نہ پڑھیا تے آیت نازل ہوئی، اللہ فرمائے میرا سونا حبیب تو جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتا، اللہ جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے۔ یہ کوئی لوگ کہتے ہیں جی حضرت ابو طالب علیہ السلام کلمہ نہ پڑھیا تاں یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت مدنی ہے، یعنی مدینے وچ نازل ہوئی ہے تے سرکار ابو طالب علیہ السلام دی وفات مکے وچ ہوئی ہے، یہ دا تعلق کی۔ لیکن میں گھر دی گواہی تانوں دلوا دینا، شیعہ سنی پائیو تواڈی میری چھوٹی امی جان میں صدقے میں قربان ماں ہوئی نا جی،
قرآن کہندہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، قرآن کہندہ کہ جو نبی کی بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو مومن ہی اساں مائیں چھلوات پڑا بابا ترمذی شریف دے حاشیت بابا جی، ترمذی شریف دے حاشیت، ترمذی شریف دے حاشیت لفظ ہے، امی جان فرماندیاں نازلت حاضل آیت و انا مان نبی فی اللحاف، امی جان فرماندیاں یہ جڑی انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ آیت نازل ہوئی تے اے میں سرکار دے کول ساں، بلکہ ترمذی چ لفظ شرعت شرم کوئی نہیں فرماندے نے، میں تے حضور دے نال ساں ایک لیف وچ، یہ گرمیاں والی آیت نہیں پالیاں والی آیت ہے، توجہ ہے۔ ہن جڑے کہندے نے مسلمان کے حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا تے تاں آیت نازل ہوئی، تہاڈی میری شیعہ سنی بھائیو سانجی ماں امی جان فرماندیاں آیت لیوے چاہیے ماں دی منیے مولوی دی صلوات پڑھے بابا تے بلند درد کرا۔ لو جی با ایک منٹ چ مسئلہ جڑ تو کھیڑ کے سڑ دیتا 12ویں آقا دی مہربانی، جڑے کہتے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا کروایا، تبو ہریرہ دی 10 سال بعد وتیرے پیا وڑدا، دوسرا عبداللہ ابن عباس وہ جھلے دا بھی نہیں سی، تیسری آیت اونج پالیاں دی پالیاں والی۔ وہ تینوں پتہ مسلمانہ ہر مذہب والے دا نکاح اس مذہب دا مبلغ پڑھتا ہے، یہ کوئی گل کوئی ڈھکی چھپی تے نہیں نا، جے کوئی اہل سنت پائیاں نکاح پڑھانا ہے تو انہیں اپنا عالم سدنا، کوئی جے شیعہ پڑھانا ہے انہیں اپنا عالم سدنا، جے کوئی اہل حدیث نے اپنی بچے دا نکاح کرنا انہیں منو تے نہیں سدنا، منو تے سدنا ہی نہیں، توجہ ہے، انہیں کوئی اپنا بلانا، ہاں مرد والے دا مبلغ اس مذہب والے دا نکاح پڑھتا ہے۔ مسلمانہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دے مصطفیٰ دے نکاح پڑھنا پتہ چل گیا دین اسلام دے مبلغ دا نام ابو طالب ہے، ہاں مصطفیٰ دے مذہب اور اسلام دین دے مبلغ دا نام ابو طالب، ایک کم از کم 14 کتاباں چے، عربی بھی فارسی بھی اردو بھی، کہ مصطفیٰ دا نکاح خان حضرت ابو طالب۔ ہوں بھی کوئی آگے جی جنہوں انہیں حوالے یاد نہ ہوں، انہاں تے سارے نوں پتہ نا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھے، تے جے کہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب کافر جانتے، پھر کافر کو نکاح پڑھانا سنت رسول ہے، پھر کو حافظ جی یا کافر کہنا چھاڑ دیو، یا پھر دھی دا نکاح ہوئے تے منموہن سنگھ تھا دلا صلوات پڑھا سنت رسول تے عمل ہو جائے، سنت رسول تے پھر عمل ہو جائے۔ جے تھکے نہیں بیٹھے تو میں خطبہ سارا نہ پڑھ چھٹا جڑا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے توجہ ہے، اور سادات تشریف فرماؤ، خارزمی سادات بھی آئے ہوئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھ دیا، پاک رسول دا کی فرمایا، اعجاز القرآن کتاب جلد نمبر 2 صفحہ 2 طبع مثل برکہ دا کھبا پاسا، حضرت ابو طالب علیہ السلام فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ذرع اسماعیل و ذرع معاد فإن المال ذل ذال و امر مسترجت و مارت من صداق فعلیہ۔ مصطفیٰ دا نکاح دا خطبہ پڑھ دیا، حضرت ابو طالب فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، الحمدللہ نہیں، الحمدللہ منات نہیں، الحمدللہ نہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام فرمایا ترواں تے بار بار الحمدللہ، شیعہ سنی فرمایا کہ حضرت ابو طالب نے الحمدللہ، اللہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام دی گل ایڈی پسند کیتی، نماز دا جوزی الحمد بنا چھڑیا۔ ترجمہ سن لو خطبے تھا، حضرت ابو طالب علیہ السلام فرمایا تعریف اس اللہ کی جس نے ہم کو حضرت ابراہیم کے مذہب کا مبلغ بنایا، اسماعیل کی اولاد بنایا، خانہ کعبے کا پاسبان بنایا، ہمیں خانہ کعبے کا پاسبان بنایا۔ پھر سرکار ابو طالب علیہ السلام نے دنیا دی بے قدری دی طرف اشارہ کیتا کہ مال جڑا ہے امر مسترجت نے ٹالدا سایا ہے، مال باقی آج ایک کول دوسرے دن دوجے کول تیسرے دن تیجے کول چوتھے دن 23 فٹ پاتے بیٹھے نے چوتھے کول، توجہ ہے سرمایہ جڑا مال ہے ٹالدا سایا، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا وَمَا رَأَيْتُ مِنَ الصِّدَاقِ فَعَلِيًّا، جتنا حق مہر چاہیے میں ادا کرتا ہوں۔ ادھر ذرا میں پس منظر دساں گا، بچیاں نوں بھی سمجھ آ جائے گی، تے عبادت بھی ہو جائے گی، گل بھی واضح ہو جائے گی، مذہب دی صداقت بھی سامنے آ جائے گی۔
بڑے بڑے رشتے آندے رہے تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مخدومہ نے جُتی دی نوک دے برابر نہیں سمجھے، بڑے بڑے رشتے آندے رہے، لیکن جدو مال تجارت لے کے تو تسی جان دیو کہ حضور اعلان نبوت تو پہلے صادق بھی مشہور سن تے امین۔ مال تجارت لے کے خدیجہ الکبریٰ دا حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے دی نگرانی وچ جدو شام گئے، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دا غلام میسرہ نال سی، صحرا چ پہنچے، سارے دھپے پہ سڑن، بدلہ نے مصطفیٰ تے سایہ کیتا ہے، پانی مک گیا، چھاگلاں چ ختم ہو گیا۔ حسنین دے نانے نے پیر دی ٹھوکر ماری، پتھر نو مٹھے پانی دا چشمہ جاری ہو۔ ابو حیرہ راہب آ کے کہندا ہے میرا علم دسدا ہے یہ چشمہ وہ جاری کرے گا جڑا آخری نبی ہوئے گا۔ تے پھر اگے جدو شام پہنچے تے مال ہاتھوں ہاتھ ویک گیا، سارے قافلے دا منافع ایک پاسے، حضرت ابو طالب دے بھتیجے دا منافع۔ جدو واپس آئے نا تے میسرہ وہ ساری چیزاں دا مشاہدہ کردا رہے، تے ملکۃ العرب عرب دی شہزادیاں نا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ملکۃ العرب عرب دی شہزادی، دین واسطے سارا خرچ زہرا دی ماں دا ہویا۔ ہاں غور کر، دین تے لگا کدا ہے، یہ نہ ہستیاں دا تعارف ضرور کریا کر۔ اسلام نو دو چیزاں بچا گئیاں، مال خدیجہ الکبریٰ دا، خون حضرت ابو طالب۔ حیات جاویداں اسلام میں یوں ہی نہیں آئی، بڑی انمول جانیں فدا کی ہیں آل عمران نے۔ وہ ملکۃ العرب دی شہزادی، میں کتاب پڑھیا کہ 90,000 اٹھ ہر ویلے زہرا دی ماں دے تجارت واسطے تیار رہندے سن۔ کتنے شیعہ سنی پائیو جدے اٹھ اتنے ہون او دے نوکران دا اندازہ کر، یہ مریاحین شریعہ کتاب 90,000 اٹھ جا۔ وہ میسرہ آ کے کہندا ہے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی نوکر خدمت چرج کردا ہے جدے نال مینوں بھیجیا ہی وہ تے کوئی انسان ہے نہیں، کوئی فرشتہ ہے۔ سارے دھپے پہ سڑ دے، بدلہ سایہ کیتا، پھر چشمہ جاری کیتا، مال ہاتھوں ہاتھ ویک گیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس ویلے فرمایا میسرہ اتے ہن بہ کے تھے آرام نہ کر، فوراً جا حضرت ابو طالب دی خدمت تے ابو طالب نو آ کے سید بتا شریف مکہ اپنے بھتیجے محمد دی کنیزی چ مینوں قبول کر دیو۔ جیل مالیو جی پیغام بھیج دے نا حضور شادی دا تے لوکاں کہنا سی مال دا لالچ ہے، حضور نہیں نکاح دا پیغام بھیجیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیغام بھیجا۔ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 25 سال زندگانی مبارک کا ظاہری طور پہ اس وقت رسول دی اور بلایا کہ بیٹا اس طرح پیغام آیا شادی دا، تیرا کی حکم ہے؟ توجہ ہے، تیرا کی حکم؟ تو حضور نے فرمایا جدوں دے حضرت عبد المطلب علیہ السلام میرے دادا فوت ہو گئے تو انہاں میرا ہاتھ تواڈے ہاتھ وچ دیتا ہے، میرا محمد دا اپنا فیصلہ بھی کوئی فیصلہ ہے، جڑا تواڈا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے۔ شیعہ بیٹھا سنی بیٹھا غور تے کر، جڑا کائنات دے فیصلے کرے اس نو محمد کہندے نے، جڑا محمد دا فیصلہ کرے اس نو ابو طالب کہندے نے۔ سرکار ابو طالب کہی وہ ہاں کر دیتی، وہ گل ہر پاسے مشہور ہو گئی۔ وہ خدیجہ الکبریٰ جنہیں بڑے بڑے لین لاڈاں دے رشتے ٹھکرا دیتے ہیں، انہیں آپ حضور دی طرف نکاح دا پیغام بھیجا۔ تو شیعہ سنی پائیو خود حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے چچا عمر ابن سعید انہاں دا نام سی، انہاں اپنے منڈے واسطے آکھیا سی اس نال شادی کر لے تے بڑا دولت مند ہے، لیکن بی بی نے جتی دی نوک تے برابر وہ رشتہ نہیں سمجھا۔ وہ باہر جائیداد تے گئے سن، پیڑیاں تے باہر گئے سن، باہروں خبر سن کے آئے کون؟ خدیجہ الکبریٰ دے چچا، تے گھر آ کے آکھیا خدیجہ میں ایک بھیڑی خبر سن کے آیا، بھیڑی پہلے تو ٹھوڈی دے تھلے نا کمار رکھ کے سوچدا رہا کہ تیے گل کیویں کراں، آخر ہمت کر کے میں سنیا کہ تو عبداللہ دے یتیم وال نکاح دا پیغام بھیجیا ہے، وہ تے تیرا شان شاہجہاں حق مہر بھی نہیں دے سکدا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرمایا چچا یہ پیڑی خبر نہیں، دعا کر نکاح ہو جائے، پیڑی خبر نہیں۔
میں ہی پیغام بھیج البدایہ و نہایا جلد نمبر 5 وچ علامہ ابن کثیر شامی لکھتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ عام خاتون نہیں خدیجۃ الکبریٰ صحیفہ آدم تو لے کے عیسیٰ دی انجیل تک بی بی کول آسمانی کتاباں دی عالمہ ہے مخدومہ ریسرچ کر کے اس مقام تے پہنچی سن میرا دور جڑا نبی آخر زمان دا دور جدو میسرہ نے موجزات سنا ہے تو پتہ چل گیا تے آخری نبی نشانی فرمایا میں ہی پیغام بھیجیا ہے اس وقت جدوں چاچے نے تانا مارے نا او دے ال پیغام بھیجیا ہی جڑا تیری شان دے مطابق حق مہر بھی ادا نہیں کر سکتا بڑی پیاری بات ہے یاد رکھنا یہ تانا کسی طریقے اڑتا شیعہ سنی پائیو حضرت ابو طالب علیہ السلام دے کنی پہ گئے سرکار نے گل سن لئی اپنے اندر رکھی جدوں این نکاح دا ٹائم آیا نا خطبہ نکاح پڑھ دیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح دا خطبہ پڑھیا حضور دا آخر تک جملہ ارشاد فرمایا ومارت من صداق فعلیہ سید بطحہ شریف مکہ یادگار عبد المطلب امین انبیاء سردار و عرب و عجم حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدیجہ دے چچا تو اے گل کیتی او دی طرف نکاح دا پیغام بھیجے جڑا تیری شان دے مطابق حق مہر بھی ادا نہیں کر سکتا حضرت ابو طالب علیہ السلام فرمایا خدیجہ دے چچا منہوں بول کتنا حق مہر چاہیے ابو طالب اپنی جیب چوں ادا کرے گا وہ ہاشمیاں بھوکھیا ننگیا سمجھیا ہے بول کنے پیسے چاہیے نہیں مینوں ابو طالب کہندے نکاح دا خطبہ بھی پڑھیا اکبر بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ادا فرمایا تے جبریل نے زیر آسمان قصیدہ بھی پڑھیا قصیدہ بھی سنا دیا اگے نعت سنائیے ہن قصیدہ سن لو بہار الانوار جلد نمبر 9 وچ علامہ باقر مجلسی لکھدے ہیں جبریل نے زیر آسمان قصیدہ پڑھ دیا کہ الحمدللہ الذی زوج الطاہرہ بالطاہرہ والصادقہ بالصادقہ جبریل نے زیر آسمان قصیدہ پڑھ دیا کہ تعریف اس اللہ دی جس نے طاہر بندے دی شادی طاہرہ نال کر دی تھی صادق دی شادی صادقہ نال کر دی تھی وہ شیعہ سنی پائی جھوٹا جھوٹی تے رل دے رہندے نے سچیاں دا جوڑا تے اج رلیا ہے نکاح بھی پڑھیا گیا قصیدہ بھی پڑھیا گیا ایک بڑا پیارا حوالہ ذہن چاہ گیا تاریخ خمیس سے کتاب علامہ محمد بن دیار بکری دی لکھی ہے بکر قبیلہ پٹھے کھانا والی بکری دا سبب بکر قبیلہ محمد بن دیار بکر بڑی پیاری روایت لکھ دیں جدو نکاح بھی پڑھ لیا تے دوسرے دن حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کعبے دا کنڈا پھڑیا کیونکہ کعبہ بیت آئی اے اہل بیت آ کعبے دا کنڈا پھڑ کے آکھیا یا معاشر المشرکین ہو کافر و مشرکو ثلاثۃ ایام حضرت ابو طالب علیہ السلام فرمایا 3 دن کوئی کافر مشرک کسی ٹائم دی روٹی اپنے کار نہیں پکائے گا 3 دن ابو طالب اپنے بھتیجے محمد دا ولیمہ کرے گا دن ابو طالب اپنے بھتیجے دا ولیمہ کرے اور اے تاریخ وچ ملدا ہے کہ روز 100 اٹھ ذبح ہوندے سن تے 3 دن 300 اٹھ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جویں میلاد مصطفیٰ سے 300 اٹھ کوئے ایویں نبی پاک دے ولیمے تے بھی 300 اٹھ کوئے بابا جی بندہ ہر شے بھول جاندا جن نے ولیمے تے کوئی شے دتی ہوے نا وہ نہیں بندہ بھولدا میرا جو ذاتی تجربہ ہے توجہ ہے یہ ساری بار پاکان لگ پالی فرمائی وہ کدھر ولیمے چ کوئی چوڑا دی بوری دیتی ہوئے نا تے لوگ کہندے نے نہیں یہ دے بال نہیں چڑکنا یہ دے ابے نے مینوں چوڑا دی بوری دیتی سی ولیمے تے مسلمانہ تینوں چوڑا دی بوری یاد رہ گئی تے ابو طالب دے 300 اٹھ کھا کے کہیں نہ کلمہ نہیں پڑھیا جی بسم اللہ بابا یار توجہ ہے سیدزادہ آیا صلوات پڑھ لو سارے رکھ توجہ ہے میں عرض کیتا ہے اسلام پہلے دن دفن ہو جاندہ چونکہ پہلی مجلس لہذا میں تعارفاً شروع حضرت ابو طالب دے بیڑے چکی تھی مجلس حضرت ابو طالب علیہ السلام نے انہاں دا خون کم آیا حفاظت کم آئی تے مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ ولیمہ بھی ہو گیا وسیع و عریض کپڑا بچھایا گیا وسیع و عریض تے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نوکران حکم دیتا جتنی دولت ہے میری لے
سونا چاندی ہیرے جواہرات بھاڑ لگ گیا. میں بڑیاں کتاباں ڈھونڈن دی کوشش کی ہے کہ خدیجہ الکبریٰ دی دولت کی نہیں سی. تفسیر کبیر وچ امام فخر الدین رازی امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ اس محفل وچ ابو جہل بھی سی، ابو لہب بھی سی، جنہیں ابو ہے سن تے اتنی دولت ہو گئی شیعہ سنی پائیو زہرا دی ماں دی، ادھر دا رضی اللہ دوجے پاسے تے رضی اللہ نوں نہیں سی ویکھ سکدا، دولت ہی بڑی ہو. فرمایا مال کیتا، انہاں آکھیا تو عرب دی شہزادیاں تیرا مال ہے. فرمایا نہیں، ہون تک کہ میرا مال سی، ہون میرے مخدوم محمد مصطفیٰ دا ہے. میرے محمد دی گل مندے جاؤ، جنہ مال چاہیدا جے چاندے جاؤ. عام اعلان کیتا زہرا. وہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جنہیں سب تو پہلے مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھی. لوگ کہندے نے یہ بیویاں نہیں مانتے، جی میں رسول دی بیوی دا ذکر کر رہے ہیں، کوئی کر سکتا ہے؟ عمر تے حوالے نال کر رہے ہیں، کیوں نہیں شیعہ بات؟ ساڑیاں جانا نثار ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ دے نام تو جے اہل سنت پائی بیٹھا تیرے سمجھن واسطے کہہ رہے ہیں. حقیقی محبوبہ رسول ہے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ. سب تو پہلے مصطفیٰ نے نماز پڑھی، سب تو پہلے مصطفیٰ دی تصدیق کی تھی. جڑا کائنات نو تسلیاں دیندا ہے، جڑی انہوں تسلی دیندی ہے، نام خدیجہ ہے. حضور بعد وفات 25 سال رسول دے نال رہی ہے تے حضور نے کسی دوسری شادی دا تصور بھی نہیں کیتا. تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ 25 سال نال مصطفیٰ دی رہی ہے، کسی شے دی فرمائش نہیں سو کیتی، نہ کہیں ٹھے منگے سو، نہ پنجانگلا منگیاں سو، کسی کہہ دی خواہش نہیں کیتی. تو حضور بھولے بھی نہیں. الاستیاب کتاب برادران اسلام دی اہل سنت دے عالم نے بڑی پیاری گل لکھی ہے. وہ کہندے نے کسی مائی نے سڑ پوج کے آکھیا یا رسول اللہ خدیجہ دا ذکر نہ کرو. حضور فرمایا اس کو تی خاموش، میرے کے خدیجہ دا گلہ نہ کریں. خدیجہ اس وقت میرے تے ایمان لے آئی جدو توں تے تیرا پیو کافر آئی. فرمایا خدیجہ کو اللہ نے منو اولاد دیتی ہے، تو کسے نو جمے ہیں؟ خدیجہ ساری دولت اسلام تے لٹائی ہے، تو پیچھو پیڑی بھی لے سلوات پڑھے بابا دا بلانا عظمت والی بی بی. اسی کوئی بڑھ کر نہیں ہیں، جڑیاں نبی دیاں وفادار بیویاں نے انہاں دا نام لینا سواب سمجھ. پر کردار دا فرق ہوندا ہے نا. جیلم والے ایک بندے دی بیوی ڈوب کے مار گئی، جدھروں پانی پیا ہوندا سی بندہ ادھر پیا لبے. لوگ آکھیا پانی ادھر پیا جاندا ہے، بی بی تو ادھر پیا لبنا جتوں پانی آوندا ہے. انہیں آکھیا ساری زندگی سیدھی ٹری نہیں. پر کردار دا فرق ہے نا، کردار تے کیتا جائے. آ قرآن پاک ہے 29 پارا کھول کے ویکھ لے. یہ نہ سمجھ آئے تے 28 پارے سورہ تحریم وچ وضاحت واضح. حضرت نوح علیہ السلام اللہ دا نبی، نیک بیوی الو دی پٹھی. میں ایویں آکھیا الو دی پٹھی. لوکاں بارش دی دعا منگاؤن جانا تے بیوی پوچھنا کدے آئے ہو کہ بارش دی دعا منگاؤ. تے اپنی پہلے ہی سکی پئی ہے، لوکاں نوں پجا چھڈنا. لوط نبی اللہ دا نبی، بیوی جڑی سی چغل خور سی. ہن یہ تے رشتہ تے بڑا وڈا ہے نبی دی بیوی ہونا، لیکن جڑے نبی دی نافرمان ہوئے. 28 پارے سورہ تحریم وچ اللہ کہندا قیلا دخلن نار مداخلین. اے نوح تے لوط دی بیوی او بھاویں نبی دے گھر ہو پر تساں خیانت کیتی ہے، تسی دوویں جہنم وچ داخل ہو جاؤ. یہ رشتہ بڑا وڈا ہے، لیکن قرآن دی روح نال نوح تے لوط دی بیوی جہنمی ہے. دوسرے پاسے آسیہ فرعون دے کھارے پر اپنے ایمان تے برقرار ہے. او مسلمانہ ہدایت واسطے جملہ ایک بھی بڑا ہوندی ہے، لمبیاں تقریراں کرن دی مینوں لوڑ کوئی نہیں. قرآن و حدیث نال ریسرچ کر کے میں اس مقام تے پہنچیا. شریف عورت شرافت نہیں چھاڑ دی، پاویں فرعون دے کار کیوں نہ ہوئے. کمینی عورت کمینگی نہیں چھاڑ دی، پاویں نبی دے کار کیوں نہ ہوئے. لوط دی بیوی تے نوح دی بیوی کمینی اصل دوویں تے قرآن دی روح نال جنمی ہے. او خدیجہ الکبریٰ جنہیں ساری دولت اسلام تے لٹائی ہے. جدو آخری وقت آیا نا زہرا دی ماں دا، اللہ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. 1-2 منٹ میں اور عبادت کرنی ہے تو اپنے واجب الاحترام نے وقت دے دینی. بار واقع تواڈی میری عبادت قبول فرمائے اور پورے ورلڈ وچ ہر ماتمی عزادار دی مالک حفاظت فرمائے. اللہ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان. خدیجہ تو میرے اسلام دی خاطر ساری دولت اسلام تے لٹائی. قرآن میرے سامنے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے کفن واسطے بھی کپڑا نہیں سی چھڑیا، کپڑے بھی لوکاں نوں چھڑے. اللہ فرمایا تم کپڑا تک نہیں چھوڑیا، میرے دین تے ہر شے قربان کی تھی. اگر میں اللہ آسمان تو تیرا کفن نہ بھیجا میں اللہ ہی نہیں. شیعہ بیٹھا اہل سنت سونا برا بیٹھا کائنات واحد بی بی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ
صدیقہ عظمیٰ ملکۃ العرب جیدہ کفن خالق نے جبریل دے ہاتھ بھیجا. اور اسی شیعہ کوئی پاگل نہیں روندے پیٹنے. وہ خدیجۃ الکبریٰ جنہیں ساری دولت اسلام تے لٹائی, دین دی خاطر قربانیاں دیتیاں, جڑی قربانی دے سکتے سن دیتی قربانی. نبی پاک فرمایا خدیجہ تیرا بڑا احسان ہے اسلام تے, اللہ دے دین تے, میرے تے تیرا احسان. تیرا آخری وقت ہے کوئی وصیت جڑے سید بیٹھے ہو منو معاف کرے. جناب خدیجۃ الکبریٰ فرمایا یا رسول اللہ میں کچھ نہیں چاہیے, میری وصیت ہے وے میری زہرا روئے نا, میری زہرا روئے نا. میرے سجے ہاتھ قرآن ہے, حالات جیسے بھی ہون حق دا پیغام پہنچان دا انتظام بار میں آقا فرمایا ہے. میرے سجے ہاتھ قرآن ہے, کھبے ہاتھ مسلمانہ حدیث دی کتاب بخاری شریف ہے, باب فرض الخمس باب غزوہ خیبر. مسلمانہ ایک ہاتھ قرآن لے کے دوسرے ہاتھ وچ حدیث دی کتاب چاہ کے میں حلفن بیان دینا رسول دے وفات تو بعد, رسول دی وفات تو بعد رسول دی اکلوتی بیٹی زہرا آئیے دربار وچ اپنا حق فرق لے. ہر مر جانا, جان چھڑ جانا, ہر کسی اتنے بیٹھے رہنا. مسلمانہ ضد دا کوئی علاج نہیں. قرآن ہاتھ چاہ کے کہنا حدیث دی کتاب رسول دی دین و حق ملیا نہیں, روندی دربار چ واپس بیٹھی. میں ایک تانوں گل دسنا, سید پاویں محلہ والے ہون پاویں دولت مند ہون, حقیقت وچ سید غریب ہے جی ماں دا ہی حق کھادا ہو گیا, وہ کوئی امیر نہیں. وہ عمارت صرف تہاڈی ساڈی نظر وچ سید غریب ہے. زہرا روندی دربار چ واپس آئی. کتھے جتھے جناب زینب سلام اللہ علیہا موجود. زینب عالیہ فرمایا اماں پریشان ہون دی لوڑ نہیں, ایک فدق ہے تیری جُتی تو ہمارا ہے. بکات بکان شدیدن بی بی ٹھائی مار کے رونی رو کے فرمایا زینب میں فدق نو نہیں روندی, کئی گھنٹے دربار وچ کھڑی رہی. مسلمان فدق نہ دیندے نہ صحیح, کوئی کہندا محمد دی دھی ہے تھوڑی دیر بیٹھ جا. تے زینب کوئی اور میرے تے سوال کرے پیا کرے, تو سوال نہ کر کیوں, جڑے حالات دربار وچ میں ویکھائیاں منو پک لگ گیا ظالما تیرے سر تے چادر نہیں رہن دینی. زینب عالیہ فرمایا اماں چادر دی فکر نہ کر, جدا غازی جاویر ہووے. آزادارو میں کیویں جملہ بیان کرا. زینب عالیہ فرماندی منو ماں دی گل اودوں یاد آئی جدوں کسے نے 10 محرم نو کربلا دے ٹبے تے چڑھ کے آکھیا لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیالم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون.